السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد آفاق خان۔ اس وقت سوشل میڈیا پر دو انتہائی شرمناک قسم کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ دونوں ویڈیوز میں ٹارگٹ خواتین ہیں۔ دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، میں پچھلے مہینے افغانستان جو کہ ایک اسلامی ملک ہے اس کا بھی میں وزٹ کر کے آیا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ قانون میں کتنی تبدیلی ہے، قانون میں کتنا فرق ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات وہاں پیش نہیں آتے لیکن یہاں پر ہر آئے دن پیش آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ویڈیو میں تکبرانہ انداز میں ایک نوجوان لڑکی پر تشدد کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جوتا چاٹو، زبان نکال کر جوتا چاٹو، ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جاتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ دوسری ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ دو غیر ملکی خواتین جو کہ پاکستان میں گھومنے آتی ہیں، ہمارے کلچر کی، ہمارے اسلام کی رسپیکٹ کرتے ہوئے وہ اپنا جسم ڈھانپتی ہیں۔ انہوں نے سر پر چادر اوڑھی ہوئی ہوتی ہے جو کہ ہماری لوکل خواتین نہیں پہنتی، اس کے باوجود ان کو اس ہوس کی پجاری عوام نے اتنا ہراساں کیا، باقاعدہ کیمرے فون لے کر ان کے پیچھے پڑے رہے، ان کو رونے پر مجبور کر دیا۔ آپ ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی کہ کس تکبرانہ انداز میں اس لڑکی پر تشدد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہماری عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے آج کل ایک نیا ٹیکٹک آ گیا ہے کہ جس نے ظلم کیا ہو فوراً سے پکڑو، سلاخوں کے پیچھے ڈالو، تصویر ٹویٹر پر ڈال دو تاکہ عوام کو لگے کہ بھئی یہ تو انصاف ہو گیا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، ریکارڈ بھرے پڑے ہیں کہ اس طرح کے کئی مجرمان کو پکڑا گیا، پروف ثبوت موجود تھے، سلاخوں کے پیچھے ان کو دھکیلا گیا، ہتھکڑیوں والی تصویریں ویڈیوز دکھائی گئی، لیکن کچھ ہوا نہیں، واقعات رکے نہیں، ان کو کے فریق کردہ تک نہیں پہنچایا گیا۔ یہ ایک نیا طریقہ آ چکا ہے کہ پتہ ہے کہ ان پر انگلیاں اٹھیں گی کہ پولیس کہاں گئی، ادارے کہاں گئے، تو آپ کو دکھانے کے لیے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ دوسری ویڈیو آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ دوسری ویڈیو آپ نے دیکھی کہ کس طریقے سے وہ ایک چونٹیوں کی طرح جو ہے اس خواتین کے پیچھے جا رہے ہیں، جیسے ان کے گھر پہ ماں بہنیں ہے ہی نہیں، جیسے ان کی کوئی بیویاں نہیں ہے، جیسے ان کی کوئی بیٹیاں نہیں ہے، جیسے انہوں نے کبھی خواتین دیکھی نہ ہو۔ مطلب ایک خاتون جو اپنے ملک میں شاید ننگی گھومتی ہو، آپ کے ملک میں آ کر اس نے آپ کے کلچر کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اپنے جسم کو جتنا ڈھانپ سکتی تھی ڈھانپی، اس کے باوجود گوری چمڑی ہونے کی وجہ سے آپ لوگ اس کے پیچھے ایسے لپک پڑے جیسے کبھی آپ نے ایک خاتون کو کبھی دیکھا نہ ہو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے باوجود یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں ہر ویڈیو میں کہا کرتا تھا کہ لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے، لیکن لوگ نہیں سنتے ہیں۔ میں جب افغانستان کے وزٹ میں گیا نا میرے دوستوں، افغانستان کے وزٹ میں جب میں نے وہاں پر عوام سے پوچھا اور میں نے وہاں پر بڑوں سے باتیں کی تو پتہ لگا کہ ان کا جو سب سے پہلی پرائیورٹی وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف، معاشرے میں امن ہو اور انصاف ہو۔ اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیسے کیا؟ امپلیمنٹ ایسے کیا گیا ہے کہ ان کی ایسی ذہن سازی کی گئی ہے، چاہے وہ پولیس والے ہوں یا عام نوجوان ہوں، ایک عورت اگر اللیگل کام بھی کر رہی ہو، غیر قانونی کام کر رہی ہو، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس عورت کو ہاتھ لگایا جائے۔ اور اگر کسی نے کسی پولیس آفیسر کو بتا دیا کہ تمہارے فلاں پولیس والے نے یا کسی سیکورٹی والے نے عورت کو ہاتھ لگایا تھا، اس کو وہیں پر کھڑے کھڑے منہ پر تھپڑ رسید کیے جاتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پر عورت کو مس یا اور کچھ نہیں کہا جاتا، جس طرح ہم کہتے ہیں میڈم آ جائیں، مس آ جائیں، نہیں، بہن کہا جاتا ہے۔ بہن ان کا ایک لفظ ہے۔ جو عورت کو نہ جانتے ہوں، آ رہی ہو، ترورے، بہن، خورے، یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، یہ ان کے لیول ہے رسپیکٹ کا۔ خاتون جو بھی کرے، خاتون کو ہاتھ لگانے کا حق کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جب نئی حکومت آئی تھی، کچھ مہینے بعد آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو وائرل ہوئی تھی کہ ایک گروپ تھا جو کہ بچوں کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بناتا تھا۔ اس گروپ کو پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد ان کو پیڈسٹرین برج پر، جس برج سے لوگ سڑک کراس کرتے ہیں، ادھر ان کو لٹکایا گیا، پھانسی دی گئی اور لاشیں اسی طرح لٹکتی رہیں۔ آنے جانے والے دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کرائم ریشو 0% تک جا چکا ہے۔
کیونکہ عبرت کا نشان بناتے ہیں اور انصاف وہیں پر وہیں دیتے ہیں. کوئی انصاف سے بالا تر نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاورفل ہوں. ان کی ذہن سازی ایسی کی گئی ہے کہ بھئی آپ جتنے بھی پاورفل ہوں، آپ گورنر ہوں یا جو کوئی بھی ہو، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرے، وہ کسی کو ہاتھ تو لگا کر دکھائے. میرے دوستوں، یہ ہمارا اسلامی نظام ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اصل اسلامی نظام. میں اصل اسلامی نظام افغانستان میں دیکھ کر آیا. بہت غلطیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے، جس طرح میں اس وقت انگلینڈ میں ہوں، انگلینڈ میں بھی آپ یقین کریں کہ اگر ایک عورت ننگی بھی گھوم رہی ہو نا، آپ اگر اس کو بار بار دیکھیں گے، وہ آپ کو پولیس بلا سکتی ہے، آپ کو اندر کر دیا جائے گا. ایک عورت ننگی گھوم رہی ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. میں ایک دفعہ لندن میں تھا، اپنے دوست کے پاس گیا ہوا تھا، دیکھا ایک عورت جو ہے وہ چل رہی تھی ایسے، اور وہ سڑک پر گرنے لگی، سڑک پر گر گئی. تو میں نے دوست سے کہا کہ یار کسی کو بول کے اس کی مدد کر دیتے ہیں، ہم مدد کر دیتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، وہ سڑک کے بیچ میں پڑی ہوئی ہے. اس نے کہا پاگل، ہاتھ مت لگانا. مجھے نہیں پتا، اس نے کہا اس نے شراب پی ہوئی ہے، لیکن ہاتھ لگانے کا حق کسی کو نہیں، ایمبولینس کو بلاؤ. یہ اس طرح ذہن سازی ہوتی ہے. یہ تو جنگل کا قانون ہے، یہ تو جنگل کا قانون ہے کہ آپ عورتوں کے پیچھے پڑ جائیں، ان کی ویڈیوز بنائیں، بغیر ان سے پوچھے جو ہے آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں اور ان کو ایسا تنگ کریں کہ پورے ملک کو بدنام کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو پہلی ویڈیو جو آپ نے دیکھی کہ ایک عورت، ایک بیوی، ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ مل کر ایک دوسری عورت کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تکبر سے ہوتا ہے. یہ تکبر جب آپ کے دل میں آ جائے، آپ کے دماغ میں چڑھ جائے کہ میں پاورفل ہوں، میں سب کچھ ہوں. انسان کچھ بھی نہیں ہے. تکبر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن جس بندے کو جس وقت اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہو، ادارے جانتے ہوں، پولیس والے جانتے ہوں، یہ اس وقت تک پہنچ چکے ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بندہ ان لوگوں کو چھڑانے میں مدد کرے گا، وہ یہ دیکھا کہ یہ واقعات ایک دن ان کے گھر والوں کے ساتھ ہوں گے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے بولنے کی تو بولیں، لکھنے کی تو لکھیں. کوئی قانون میں کام کرتے ہیں، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو اپنے سٹیپس اٹھائیں، کسی کو تو انصاف دلائیں، تاکہ قیامت والے دن آپ یہ بتا سکیں کہ میں جو کام کرتا تھا، میں نے وہ کام 100% کیا، میں نے اپنی کمائی حرام نہیں کی. واللہ یہ پیسہ یہی رہ جائے گا. کون کتنا امیر ہے، کون کتنا کھلا دے گا، کب تک کھلا دے گا. اگین صرف اور صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک تو وہ جو لبرل انٹیاں ہیں اس وقت تو وہ بھی غائب ہو جاتی ہیں، اس وقت ان کی موم بتی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ان کو تو صرف وہ آزادی چاہیے جس کو وہ آئی ڈونٹ نو وہ کس چیز کو آزادی کہتے ہیں. آزادی تو یہ ہونی چاہیے کہ ایک عورت اگر کمزور ہو تو اس کے اوپر تشدد نہ ہو، اس کو تو اس کی غلطیوں کو تو زیادہ معاف کرنا چاہیے. لیکن اسلامی نظام، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اسلامی نظام دور دور تک کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا ہے. یہ معاشرہ جو گندا ہو چکا ہے، یہ جو نوجوان گندے ہو چکے ہیں، یہ سب ہماری اپنی غلطیاں ہیں کہ ہم نے ان کو دین سے دور کر دیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ مولوی ہو جائے، میں بھی مولوی نہیں ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا سیکھیں، اچھے لوگوں کو عزت دینا سیکھیں. اور یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو کہ وہ اپنی ڈیوٹی کرنے میں مکمل ترین ناکام ہو چکے ہیں. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، پولیس سے تعلق رکھتے ہوں، آپ پریزنٹیشنز کروائیں، علماء کو اپنے پاس بلائیں، ان سے پوچھیں کہ دین کیا کہتا ہے. موٹیویشنل اسپیکرز کو بلائیں، پیسے کمانے والے موٹیویشنل اسپیکرز نہیں، جو کہ آپ کی تربیت کرتے ہیں. ان کی ذہن سازی کی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں. امید کرتا ہوں کہ جن کی صلاحوں کے پیچھے تصویر بھیجی گئی ہے سوشل میڈیا پر، ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.